بہرحال اچھی طرح سمجھ لیجئے یہ مارکا ابھی ہونے والا ہے. میں تفاصیل میں نہیں جانا چاہتا، نہ میری اس وقت کا یہ موضوع ہے. کتاب الملاحم میں پڑھیے کیسی کیسی جنگیں ہونے والی ہیں. الملحمۃ العظمیٰ، نہ تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ جو ہونے والی ہے. ہم پر ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے جو عذاب الہی کے کوڑے پڑنے والے ہیں. پورا عالم عرب یہودیوں کے سامنے سرنگوں ہو چکا ہے، نیو ورلڈ آرڈر کی جیب میں جا چکا ہے. تھوڑا سا ایک سوڈان، کچھ ایک پاگل سا غیر اہم شخص قذافی بیٹھا ہوا ہے، باقی ان دو کو نکال دیجئے تو پورا عالم عرب ان کی جیب میں سرنگوں. اور ابھی کیا ہوگا جب مسجد اقصی شہید کی جائے گی، جب تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر ہوگی. ایودھیا کی مسجد گرا کر امت مسلمہ کی نبض کو دیکھ لیا ہے دشمن نے کہ جان نہیں ہے. حمیت نام تھا جس کا، گئی تیمور کے گھر سے. یہ بہت دور کی باتیں نہیں ہیں، بہت قریب آنے والے واقعات ہیں، لیکن اس وقت میں ان کے بارے میں کچھ عرض نہیں کرنا چاہتا. یہ سب کچھ ہوگا. آخر صحابہ کے ساتھ بھی پہلے ہی دن اللہ کی نصرت نہیں آ گئی تھی. خوب اللہ نے انہیں ٹھوک بجا کر دیکھا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ. یہ مراحل وہاں بھی آئے تھے غزوہ احزاب میں. وَزُلْزِلُوا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. مراحل تو آئیں گے، سخت سے سختر آئیں گے، لیکن بالآخر جو ہونا ہے آج کی میری اس وقت کی گفتگو اس سے متعلق. یہ چند الفاظ اس لیے کہہ دیے کہ یہ حالات جو اس وقت بالفعل ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں وہ تو بالکل مختلف ہیں. کدھر سے دین غالب ہو جائے گا، کہیں کوئی روشنی کی کرن نہیں ہے. بڑے ایمان کی ضرورت ہے، محمد الرسول اللہ پر پختہ یقین کی، یہ بات ماننے کے لیے کہ دین غالب ہوگا. لیکن ہوگا اس لیے کہ حضور نے اس حدیث میں فرمایا یہ چوتھا دور بھی ختم ہو جائے گا. ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفع ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ. پھر دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا. ثم سکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث میں نے بہت مرتبہ بیان کی ہے. آج ذرا اس میں جو اضافی الفاظ آئے ہیں بعض روایات میں وہ بھی میں آپ کو سنا دوں. امام شاطبی اس کو موافقات میں لے کر آئے ہیں. شاہ اسماعیل شہیر نے بھی اس کو نقل کیا ہے منصب امامت میں. مولانا مودودی نے اس کو نقل کیا ہے اپنی کتاب میں تجدید و احیاء دین میں کہ یہ جو فرمایا کہ ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا. اس کے بعد کے الفاظ یہ ہیں تعمل فی الناس بسنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر وہ دور آ جائے گا کہ لوگوں میں تمام معاملہ اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق نمٹایا جائے گا. وَيُلْقِ الْإِسْلَامَ بِجُرَانِهِ فِي الْأَرْضِ، اور اسلام اپنا جھنڈا زمین میں گاڑ دے گا، نصب کر دے گا. یرضى عنها ساکن السماء و ساکن الارض. اس پورے نظام سے یا اس دور سے تمام آسمانوں والے بھی تمام زمین والے بھی راضی ہو جائیں گے. لا تدع السماء من مطر الا صبت. آسمان اپنی بارش کو روک کر نہیں رکھے گا، اپنے سارے خزانے لٹا دے گا. الا صبته بدرارا ولا تدع الارض من نباتها شيئا الا اخرجته. اور زمین بھی اپنی نباتات میں سے کسی شے کو روکے گی نہیں، نکال باہر کرے گی. خزانے آسمان سے اور زمین سے نکل آئیں گے. یہ خوشحالی کا دور پوری نوع انسانی کے لیے آ کر رہے گا. یہ تقدیر مبرم ہے، یہ اٹل ہے، یہ خبر ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے دو باتیں ابھی عرض کی ہیں. پہلی بات قرآن کے نصوص سے نتیجہ نکال کر کہ حضور کو بھیجا گیا غلبہ دین کے لیے اور بھیجا گیا پوری نوع انسانی کے لیے، تو مقصد بعثت اسی وقت مکمل ہوگا جب کل روح ارضی پر اللہ کا دین غالب آ جائے. دوسری میں نے آپ کو حدیث بتا دی
چوتھے دور میں ہم ہیں، لیکن پانچواں دور آیا چاہتا ہے، زیادہ دور نہیں ہے۔ اگرچہ اس کے لیے ایمان اور عمل صالح کے لیے کمر کشنی ہوگی، اس کے لیے جہاد کی پکار پر لبیک کہنا ہوگا۔ اس لیے سورہ صف میں اس کے فوراً بعد تو وہی آیات آئی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ لیکن ان آیات کی تشریح میں کل کروں گا اپنے شام کی تقریر میں انشاءاللہ۔ اس وقت اب تیسرا نکتہ بیان کر رہا ہوں۔ اب جب دوبارہ یہ عالم آئے گا، اس عالم ارضی پر نظام خلافت آئے گا، دو حدیثیں اتنی واضح ہیں کہ کل روئے ارضی پر آئے گا۔ وہ حدیثیں بھی اس کتابچے میں ہیں آپ کے پاس۔ مقداد ابن الاسود سے روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ، مسند احمد ابن حنبل کی روایت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يبقى على ظهر الارض بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله كلمة الاسلام بعز عزيز وذل ذليل اما يعزهم الله فيجعلهم من اهلها او يذلهم فيدينون لها قلت فيكون الدين كله لله۔ مقداد ابن اسود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے ارشاد فرمایا، زمین پر نہ کوئی اینٹ اور گارے کا بنا ہوا گھر بچے گا، نہ کوئی خیمہ رہے گا، اونٹ کے بالوں کے بنے ہوئے کمبلوں کا خیمہ، جس میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کے کلمے کو داخل نہ کرتے۔ ہر گھر میں، ہر خیمے میں اللہ کا دین داخل ہو جائے گا۔ لیکن یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے، میری کل کی گفتگو میں اس کی تھوڑی سی وضاحت آئے گی کہ دین کے داخلے کا کیا مطلب ہے۔ جزیرہ نماء عرب میں بھی جب دین غالب ہوا ہے تو کیا تمام عیسائیوں کو جبراً مسلمان بنا لیا گیا؟ جب خلافت راشدہ کا دور آیا ہے تو کیا تمام مجوسیوں کو اور تمام اور لوگوں کو جبراً مسلمان بنا لیا گیا؟ نہیں۔ جس کی قسمت میں تھا، سعادت تھی، وہ اسلام لے آئے۔ جو نہیں وہ ذمہ ہوئے، یوت الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، چھوٹے ہو کر رہو، اپنے ہاتھوں جزیہ پیش کرو، اسلام کی بالادستی کو قبول کرو، تو تم یہودی ہو کر رہ سکتے ہو، نصرانی ہو کر رہ سکتے ہو، مجوسی ہو کر رہ سکتے ہو، ہندو ہو کر رہ سکتے ہو، جو چاہو رہو۔ بالکل وہی بات اس حدیث میں آئی ہے۔ گھر کوئی نہیں بچے گا جس میں کلمہ اسلام داخل نہ ہو جائے، لیکن وہ داخلہ دو شکلوں میں ہوگا، بعز عزیز و ذل ذلیل، عزت والے کے اعزاز کے ساتھ یا کمزور کی مغلوبیت کے ساتھ۔ یا تو گھر والا اور خیمے والا خود اسلام لے آئے گا تو اسے بھی عزت نصیب ہو گئی، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ عزت تو اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، اہل ایمان کے لیے ہے، اسے بھی عزت نصیب ہو گئی۔ اور نہیں تو یوت الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، تم چاہے مسلمان نہ ہو، اسلام تمہارے اوپر رہے گا، تمہیں نیچے ہونا پڑے گا، نیچے ہو کر ہندو رہو، سکھ رہو، پارسی رہو، عیسائی رہو، یہودی رہو، جزیہ دو، چھوٹے بنو۔ بعز عزیز و ذل ذلیل، اس کی وضاحت بھی فرما دی۔ اما یعزهم اللہ فیجعلهم من اہلها، یا تو اللہ ان کا اعزاز فرمائے گا، انہیں اسلام والوں میں شامل کر دے گا، او یذلہم، یا انہیں مغلوب کر دے گا، فیدینون لها، تو اسے ان لوگوں کو اسلام کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ اس پر حضرت مقداد فرماتے ہیں، فقلت، پھر میں نے اپنے دل میں کہا، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، تب وہ بات ہوگی جو سورہ انفال میں الفاظ آئے ہیں، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ وہ شان جو ہے، ان الفاظ جو ہے، ان کے اس میں جو شان ہے وہ ظاہر ہوگی اس وقت۔ دوسری حدیث اس سے پہلے صفحے پر ہے، عن ثوبان رضی اللہ عنہ، عن ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ثوبان یہ بھی حضور کے غلاموں میں سے تھے جنہیں حضور نے آزاد کر دیا تھا، مولا کہلاتے ہیں۔ اور یہ روایت صحیحین میں سے مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ وغیرہ کے علاوہ صحیح مسلم میں۔ عن ثوبان رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ زوالی الارض فرأيت مشارقها ومغاربها
وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، حضور نے فرمایا اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو لپیٹ دیا یا سکیڑ دیا، تو میں نے اس کے سارے مشرق بھی دیکھ لیے، سارے مغرب بھی دیکھ لیے. اینڈ ٹیک اٹ فرام می، جان لو میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو اللہ نے مجھے اس طرح زمین کو سکیڑ کر دکھا دیے تھے. کوئی شک ہے؟ شک کا شائبہ بھی ہے تو ایمان کی کمزوری ہے. یہ قول رسول ہے، وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ، وہ سچے ہیں اور ان کی سچائی پر تو اللہ گواہ ہے. لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ. کچھ اشتباہ سا ہو گیا تھا کہ شاید حضور کا خواب درست نہ تھا. نہیں، نبی کا خواب غلط نہیں، نبی کا قول غلط نہیں ہو سکتا، ہو کر رہے. تو قرآن سے منطقی طور پر ثابت پوری دنیا میں اللہ کے دین کا غلبہ ہو کر رہے گا. احادیث سے تفصیلاً ثابت، صراحتاً ثابت. اسے نظام خلافت علی منہاج النبوہ کہیے، اسے نظام دین کا غلبہ کہیے، اسے اللہ کی حکومت کہیے، قائم ہو کر رہے گی اس دنیا کے خاتمے سے قبل. سب سے پہلی چیز مخلوط قومیت، نیشنلزم، جس کی نفی پر علامہ اقبال نے وہ بات کہی تھی، وطنی قومیت، کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن. میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں احسان مند ہوں قائد اعظم کا، انہی کی جد و جہد اور انہی کی قیادت کے نتیجے میں پاکستان قائم ہوا، لیکن ہم اسلاف پرست نہیں ہیں. اسلاف میں بھی اگر کوئی بات غلط ہوگی ہم اس کا اقرار کریں گے، ببانگ دہل اس کا اعلان کریں گے. اگر حضرت ابوبکر صدیق بھی یہ فرما سکتے تھے کہ اگر میں سیدھا رہوں تو تم پر میری اطاعت فرض ہے، اور اگر میں ٹیڑھا ہونے لگوں تو مجھے سیدھا کرنا فرض ہے، تو کسی دوسرے کا مقام اس سے بالا تر نہیں. افسوس کہ قائد اعظم نے جو الفاظ 11 اگست 1947 کو کہے پاکستان کے بارے میں تصور دیتے ہوئے، Muslims will cease to be Muslims and Hindus will cease to be Hindus, not in the religious sense, because religion is the private affair of the individuals, but in the political sense. میرے نزدیک یہ مخلوط قومیت کا وہ تصور ہے ان الفاظ سے جو نکلتا ہے. توجیہ میں نے بھی کی ہے ان کے اس قول کی، میری کتاب استحکام پاکستان میں جو باب اس پر ہے اس پر میں نے مفصل توجیہ کی ہے. لیکن الفاظ ایسے ہیں بدقسمتی سے، جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ سیکولرزم کے علمبرداروں کو اس سے دلیل ملی ہے. یہ مخلوط قومیت کا وہ نظریہ ہے جس کی نفی پر ہم نے تحریک پاکستان چلائی. پاکستانی قومیت، مسلم قومیت، اس کی بنیاد پر پاکستان بنا ہے. بہرحال ہم نے ابھی تک عملاً اسی مخلوط قومیت کے تصور کو اختیار کیا ہوا ہے. ہماری ایک ہی اسمبلی ہے، اس میں غیر مسلم بھی جائیں گے، مسلم بھی جائیں گے، وہ برابر کے ہیں، ان کے ووٹ وہاں پر کوئی میں فرق نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ تو مخلوط قومیت اور مسلم اور غیر مسلم کی ایک مشترک قومیت کا تصور ہے جو آج بھی ہمارے ہاں رائج ہے، اور اگرچہ ہم نے اس کی نفی پر پاکستان بنایا. دوسرے، پارلیمانی جمہوریت. چونکہ برطانیہ میں پارلیمانی جمہوریت تھی اور اس کی تو ہر شے کو ہمیں سنبھال کر رکھنا ہے، پارلیمانی جمہوریت سے لے کر کرکٹ کے گیم تک ہر شے کو پوری وفاداری کے ساتھ ہم نے قائم رکھا. شاہ ڈائنا کو بلایا تھا یہی دکھانے کے لیے کہ دیکھ لو، سرے منہ فرق نہیں آنے دیا ہم نے اس ملک میں، جیسا تم لوگ چھوڑ گئے تھے ویسا ہی آج قائم ہے. ہمارے یہاں اس پارلیمانی جمہوریت کو سمجھ لیا گیا ہے کہ شاید یہ منظم من اللہ ہے اور تو کوئی راستہ ہے ہی نہیں، کوئی الٹرنیٹیو ہے ہی نہیں. اس کو اصول موضوع بنا لیا گیا، اس لیے کہ اس نے ہمیں یہ پارلیمانی جمہوریت کا تصور دیا اور تھوڑی سی اس کی ہمیں تربیت بھی دے دی تھی. تیسری چیز، صوبوں کے نام اور اس کی حدود. معلوم ہوا کہ یہ تو شاید اللہ کے رسول نے معین کیے، معاذ اللہ، ان میں کوئی ادھر ادھر کا معاملہ نہیں ہو سکتا. سرائیکی صوبے کا نام لے لے تو کفر ہو گیا، کہیں کوئی اور صوبے کی تقسیم کی بات کرے تو ڈرتا ہے، کانپتا ہے. صوبوں کی سینکٹیٹی، صوبوں کا تقدس اور اس کی بنیاد پر عصبیت جو دن بدن گہری سے گہری ہوتی چلی جا رہی ہے. یہ بھی در حقیقت کس کے صوبے تھے؟ انگریز نے اپنی انتظامی مصلحت سے بنائے
اور ہم نے جو کے تو قائم رکھے ہوئے. نئے ضلع وجود میں آ گئے, نئی کمشنریاں وجود میں آ گئیں, لیکن صوبوں کی حدود یہ تو مقدس گائے ہے, سیکریٹ کاؤ, سیکروسینکٹ, اس میں کہیں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. نمبر 4, بینکنگ کا وہ نظام جس کی بنیاد پر ہماری پوری صنعت اور تجارت, بلکہ اب تو کہوں گا زراعت بھی, اس لیے کہ ساری زرعی مشینری وہ بھی سودی قرضوں پر, ساری کھاد سودی قرضے پر, ہر نظام کے ہر حصے میں وہ شے شرائط کر گئی ہے جس سے ابھی آپ سن چکے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کے مترادف قرار دیا گیا, اور سمجھا یہ جاتا ہے سود کے بغیر تو نظام چل ہی نہیں سکتا. میرے نزدیک یہ کلمہ کفر ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے خلاف بد اعتمادی کا ووٹ ہے. یا تو اللہ کو علم نہیں تھا معاذ اللہ کہ ایک دور وہ بھی آئے گا کہ سود کے بغیر نظام چل نہیں سکے گا, اور اس نے وہ شے حرام کر دی جو لازمی تھی. وہ تو کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, انسانی وسعت سے بڑھ کر تو وہ کسی شے کا بوجھ نہیں ڈالتا. معلوم ہوا کہ ہمیں نہ اللہ پر یقین ہے نہ اس کے رسول پر اعتماد ہے. نمبر 5, جوئے, سٹے اور لاٹری کی لالچ جو ہمارے ہاں بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہ کہا جا سکتا ہے کہ واقعتاً سود تو ایسی شے ہے کہ ایک دفعہ اگر اسے ہٹائیں گا تو زلزلہ ضرور آئے گا. ہمارے نزدیک وہ زلزلہ بہت مبارک زلزلہ ہوگا جو سود کو ختم کرنے کے نتیجے میں آئے, اور اسی سے خیر برآمد ہوگا. لیکن یہ جوئے اور سٹے اور لاٹری کے ذریعے سے بھی کوئی زلزلہ آ جائے گا. اگر ان کو ختم کر دیا جائے تو قیامت آ جائے گی, جسے قرآن کہتا ہے رجس من عمل الشیطان. یہ ساری فارورڈ ٹریڈنگ, یہ ہمارے سارے سٹاک ایکسچینج اور یہ بڑی بڑی لاٹریز, کبھی فیتمید ہے اور کبھی سیف گیمز کی ہے, جس کے کہ ٹکٹ یہاں بلیک میں بکتے ہیں, جس کی پبلسٹی اس پیمانے پر ہوتی ہے کہ جوئے کی اتنی ترغیب و تشویق شاید پوری انسانی تاریخ میں کبھی نہ ہوئی ہو. کیوں جاری ہے؟ اس لیے کہ انگریز چھوڑ گیا تھا.